آج پھر یوسف اپنی روایتی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ پھر دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کر رہا تھا اور خوشی کے مارے گنگنا رہا تھا، لیکن اچانک نازیہ کی ناراضگی بھری آواز نے ماحول کا سارا سکون خراب کر دیا۔ یوسف چونک کر نازیہ کی طرف دیکھتا ہے جو کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ حیرت سے اس نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ نازیہ نے غصے سے کہا، جہاں جانا ہے وہاں خود ہی اندازہ لگا دیں۔ آپ 2 دن گھر پر نہیں ہوں گے تو میں امی کے گھر جا رہی ہوں۔ یوسف کے چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ کہنے لگا، لیکن نازیہ نے کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ شادی کے 5 سالوں میں یوسف کی یہی عادت رہی تھی۔ اپنی شان بڑھانے اور دوستوں کے سامنے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے شوق میں وہ اپنی تمام آمدن خرچ کر دیتا تھا۔ نازیہ کے لیے شاپنگ کا وعدہ تو ہوتا، لیکن ہمیشہ کسی پارٹی یا دوستوں کے چکر میں وہ وعدے ادھورے رہتے۔ نازیہ اب بھی اپنے جہیز کے کپڑوں اور سامان پر گزارا کر رہی تھی، لیکن اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اس دن بھی یوسف کے ایک پرانے دوست نے آ کر 2 دن قیام کیا تھا، جس کی خاطر تواضع میں یوسف نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ خرچ کر دیا، لیکن جب گھر لوٹا تو دروازے پر تالا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی پڑوسن شگفتہ نے بتایا کہ نازیہ امی کے گھر چلی گئی ہے اور یہ چابیاں یوسف کے لیے چھوڑ گئی ہیں۔ یوسف نے کمرے میں جا کر تھکاوٹ کے مارے لیٹتے ہی سوچنا شروع کیا۔ نازیہ کا یہ قدم غیر متوقع تھا، لیکن شاید وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکی تھی۔ یوسف کو ندامت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کب تک دوستوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتا رہے گا۔ یوسف نے معذرت کے لیے سب سے پہلے اپنے قریبی دوست راشد کو کال کی، لیکن راشد نے بہانہ بنا دیا کہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے۔ پھر اس نے حیدرآباد والے فہیم کو کال کی، لیکن وہاں بھی یہی جواب ملا کہ گھر میں نیا مہمان آیا ہے اور مصروفیت زیادہ ہے۔ یوسف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے مدد مانگے۔ اسی سب میں فیصل اور شگفتہ دروازے پر آ گئے۔ یوسف کو مایوس دیکھ کر فیصل نے کہا، دیکھو یوسف، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ 1 مہینے تک کھانے کا انتظام ہماری طرف سے ہوگا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ اپنی بیوی اور گھر پر دھیان دو گے۔ یوسف نے فیصل کے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ جب 1 کی تاریخ آئی، یوسف نے اپنی تنخواہ سے نازیہ کے لیے شاپنگ کروائی اور ساس کے گھر جا کر معذرت کی۔ نازیہ، جو شگفتہ کی باتوں سے پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، واپس آ گئی۔ اگلی صبح شگفتہ اور فیصل نے دیکھا کہ یوسف نازیہ کی مدد کر رہا ہے۔ یوسف کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اصل عزت اور سکون اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے میں ہے، نہ کہ دوسروں کو متاثر کرنے میں۔ اس نے شکر گزاری سے فیصل اور شگفتہ کو دیکھا، جنہوں نے اسے زندگی کا اہم سبق سکھایا تھا۔